جب سے خالق کائنات نے زمین کا فرش بچھایا اور ابتدائی آبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں ایک نام ہندوستان کا بھی ہے، جس کی تاریخ 55,000 سے 73,000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ تقریباً 2500 سال پہلے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد پڑی۔ بادشاہت کا آغاز موریہ ایمپائر سے ہوا، جس کے بانی چندر گپت موریہ تھے، جو 350 قبل مسیح میں پاٹلی پتر میں پیدا ہوئے اور 268 قبل مسیح میں اس کے تیسرے حکمراں اشوک نے، جو اشوکا دی گریٹ کے نام سے مشہور ہیں، یہاں سب سے بڑی حکومت قائم کی اور یہیں سے متحدہ ہندوستان کا تصور دیا۔ 7ویں صدی عیسوی کرۂ ارض پر کافی تاریخ ساز مانی جاتی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ سن 670 عیسوی میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو مجسم ہونا تھا اور رحمت للعالمین کو تشریف لانا تھا۔ اس زمانے میں تقریباً 2 صدی پہلے سے ہندوستان میں گپتا ڈائنیسٹی کا راج تھا۔ یہ لوگ ہندو تو تھے مگر بدھزم اور جینزم کے حامی بھی تھے اور دنیا بھر میں کاروباری دوستی اور ثقافتی ارتقاء کے بھی حامی تھے۔ ان کا دور گولڈن ایج آف انڈیا مانا جاتا ہے۔ کائنات میں حق و باطل کی جنگ کا آغاز، یا یوں کہا جائے باطل کے مظالم اور حق کے صبر کا آغاز، انسان اول حضرت آدم کے فرزندان حابیل اور قابیل کی شکل میں انسانیت کی ابتدا میں ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ شاید یہی انسان کی ہجرتوں کا ایک بڑا سبب رہا۔ ظالم اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اور مظلوم اپنی امان کے لیے ہجرتیں کرتے رہے، حکومتیں بنتی رہیں، بہت سارے ممالک وجود میں آئے، ریاستیں بنیں، زمانے وجود میں آئیں اور ایک دین ہزاروں لاکھوں ادیان میں بٹ گئے۔ مفاد پرستوں کے لیے یہ تعویذ تحفظ بنتا رہا۔ جناب شہریار صاحب فرماتے ہیں کہ دشت کی اڑتی ہوئی ریت پا لکھ دیتے ہیں لوگ، یہ زمیں میری، یہ دیوار، یہ در میرا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملوکیت، رنگ و نسل، خود ساختہ خداؤں کی پرستش، رسموں میں جکڑی ہوئی فکروں، نسلی دشمنی، تکبر اور انا پرستی سے ابھار کر کائنات کے سامنے ایک عادلانہ توحید پرست فکر کو خلق عظیم پر فائز ہو کر پیش کی، جس نے لاکھوں ذہنوں کو منقلب کر دیا۔ مگر بعض عرب کی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے افراد، جن میں کچھ پہلو نشین بھی شامل تھے، آپ کے مشن کو قبول نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ سرگوشیاں شروع ہوئیں، سازشوں کے کاروان لشکروں کی شکل اختیار کرنے لگے اور آپ کی ظاہری حیات کا چراغ گل ہوتے ہی سرگوشیاں شور و غل میں تبدیل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ 60 برس گزرے تھے کہ دشت کربلا میں باطل کے شعلوں نے چمن مصطفیٰ کو شام غریباں کی راکھ میں تبدیل کر دیا اور اسی رسول کے چہیتے نواسے کو میں چند حق پسند افراد کے ہزاروں ظالموں نے لاکھوں تماشائیوں کی حمایت سے تہہ تیغ کر دیا۔ کائنات میں پہلی بار ظلم اور صبر کی سب سے ہولناک کشمکش دیکھی گئی۔ دیکھ لیں انسان کی پستی اور بلندی کی حدیں جب تصور لے گیا کرب و بلا کے سامنے۔ جس آواز محمد کو ظلم ایک بیابان میں دفن کر دینا چاہتا تھا، اسی محمد کی نواسی
اسے شعلوں سے نکال لائی، خود بے ردا ہو گئی مگر اسلام کے تحفظ کی چادر بن گئی۔ حسین کی صدائے استغاثہ کوچہ و بازار میں عام کر گئی۔ انسانیت اس آواز کی سمت دوڑنے لگی، حسینیت کی بنا پڑنے لگی۔ وہ حسینی جو حسین کی بے وطنی کے ماتمدار تھے، حسینیت کو سینوں میں لے کر ہجرتوں پر مائل ہو گئے۔ تقریباً 1000 مہینوں تک بنی امیہ کے مظالم کا شکار ہو کر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے چچا جناب عباس کی نسلیں، جنہوں نے انتقام حسین کے نام پر بنی امیہ کا خاتمہ تو کیا مگر بغض علی میں اور حکومت کے نشے میں انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور سادات کے گھروں کی ایک بار پھر تاراجی شروع ہو گئی۔ سادات کو اور علی کے چاہنے والوں کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا گیا۔ ہندوستان کے برہمن جو اعلان رسالت کے بعد سے ہی رسول اللہ کی تحریک کے مداح بن چکے تھے، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ روایتوں کے مطابق کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے کمک جانا، پھر حسینی برہمنوں کا عزائے حسین سے جوڑنا، اور بعض روایات کی بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کا سندھ سے تعلق ہونا، سب سے زیادہ ہندوستان کی طرف مائیگریشنز کا سبب بنا۔ خون حسین کا داغ اٹھائی ہوئی قوم نے یہاں ہمدردوں اور دوستوں کا ہجوم دیکھا تو یہیں کی خاک کو اپنی سجدگاہ بنا لیا، اسی پر فرش عزا بچھا دیا اور اسی خاک کو حیات ابدی کے لیے اپنا مسکن بھی بنا لیا۔ علوم اور اخلاقیات سے وابستہ اس قوم نے ہندوستان میں بسنے کے بعد ایک مخصوص لائے عمل تیار کی، جس نے اقتدار کے بدلے اقدار کو فوقیت دی اور عزاداری کے وسیلے سے تفسیر، حدیث، احکام اور شریعت کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں دیگر دینی خدمات کے ساتھ یہیں کی زبانیں سیکھ کر اپنی مادری زبانوں کی شیرینی میں ضم کر کے ایک خوبصورت زبان کو جنم دیا جسے اردو نام دیا گیا۔ پھر اسی زبان میں آزائی اور رسائی ادب کی بھی ترویج کی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس لیے عرب ممالک سے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نسلی فسادیوں اور مفاد پرستوں نے یہاں کا رخ کرنا ابتدائے اسلام سے ہی شروع کر دیا تھا۔ سن 711 عیسوی تک، یعنی تقریباً 74 برس، 15 الگ الگ مسلم کمانڈرز نے ہندوستان پر چڑھائی کی، جن میں حجاج ابن یوسف کا داماد اور قریبی عزیز محمد بن قاسم کا نام سر فہرست ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف وہ تھا جو بغیر سادات کو زیر خنجر لائے دسترخوان پر نہ بیٹھتا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ کے راستے، جہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد پڑی تھی، ہندوستان میں داخل ہوا اور فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی سادات کے ساتھ ہی بنی امیہ کی آمد کا دور بھی ہندوستان میں ہو چکا تھا۔ ابتدائی عزاداری کی بنیاد بھی سندھ میں پڑی تھی۔ سن 1398 عیسوی میں ترک بادشاہ تیمور لنگ دہلی پہنچا اور اسی سال امام حسین کے روضے کی شبیہ بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر میں ایک بڑی تعداد شیعوں کی تھی جو محرم میں کربلا جانا چاہتے تھے اور ادھر جنگ اپنے شباب پر تھی، تو تیمور نے ان کی تسکین کے لیے روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنوائی تاکہ یہ لوگ یہیں پر زیارت کر سکیں، آج جسے ہم تعزیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے
کہ سن 1380 عیسوی میں ایک صوفی سید محمد اشرف جہانگیر نے پہلی بار علمدار لشکر حسین جناب عباس کے علم مبارک کی شبیہ بنوائی، جس پر سیاہ پرچم نصب تھا۔ دہلی سلطنت کے ابتدائی دور میں ہی خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کی حیات کا دور سن 1142 سے سن 1236 عیسوی تک کا ہے۔ آپ نے بھی بہت سارے افراد کو دین حق کی طرف دعوت دی، اور آپ بھی مکمل طور پر امام حسین علیہ السلام کے جہاد کی عظمت کے قائل تھے۔ وہ مشہور زمانہ ربائی شاہ است حسین بادشاہ است حسین آپ ہی کی ایک کاوش ہے۔ 13ویں صدی سے ہندوستان میں عزاداری کا فروغ تیزی سے ہونے لگا، جس میں اسماعیلی، خوجہ اور بہرا حضرات کا بھی کافی تعاون رہا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں دکن میں قطب شاہی حکومت قائم ہوئی۔ یہاں حکومت کے زیر اہتمام عزاداری ہونے لگی۔ پھر مغل سلطنت کا آغاز ہوا۔ بابر 20 اپریل سن 1526 عیسوی کو ہندوستان آیا اور شیعوں سے روابط قائم کیے۔ پھر اس کے بیٹے ہمایوں نے ایران کے صفوی حکومت سے مدد لی اور شیعہ سنی اتحاد پر کافی کام کیا۔ ہمایوں کا وزیر بیرم خان خود شیعہ تھا۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے 14 برس کی عمر میں تخت سنبھالا اور تقریباً 50 برس ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر کے 9 رتنوں میں ہندو حضرات، صوفی حضرات اور شیعہ حضرات بھی شامل تھے۔ ان میں عبد الرحیم خان خانہ کا نام بھی شامل ہے، جو بیرم خان کے صاحبزادے تھے۔ پہلی بار قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے قاضی نور اللہ شوستری کو اکبر نے منتخب کیا۔ آپ ایک فقیہ، متکلم، محدث رجالی، شاعر اور بہترین عالم تھے۔ آپ کے تصنیفی کارناموں میں مجالس المومنین اور احقاق الحق جیسی عظیم کتابیں بھی شامل ہیں، اور باعث فخر ہے کہ یہ کام انہوں نے ہندوستان میں رہ کر ہی کی۔ اپنے دور میں آپ فقہ جعفری کے مطابق فیصلے سناتے تھے، جو علماء اسلام کی چاروں فقہ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے تھے۔ جہانگیر نے آپ کو بے دردی سے قتل کیا اور جمنا کے کنارے بے کفن چھوڑ دیا۔ شہزادی کونین نے لوگوں کے خواب میں تشریف لا کر ان کو اپنا بیٹا کہہ کر آپ کی تدفین کا حکم دیا۔ آپ شہید ثالث کے نام سے مشہور ہیں۔ شہید ثالث کا مزار آج بھی آگرہ میں موجود ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگ زیارت کو جاتے ہیں اور مرادیں لے کر واپس آتے ہیں۔ سن 1680 سے سن 1859 عیسوی تک نوابین اودھ کا سنہری دور شروع ہوا، اور ادھر بنگال میں حیدر علی اور میسور میں ٹیپو سلطان کی حکومت میں عزاداری حکومتی پیمانے پر ہونے لگی۔ بڑے بڑے اوقاف عزاداری کے لیے بنائے گئے، روزوں کی شبیہیں، کربلائیں، بڑے بڑے امام باڑے اور مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ میر سید علی ہمدانی، جو صوفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کشمیر میں مقیم ہوئے۔ آپ نے قدیم ہندوستانی زبان سنسکرت اور فارسی میں مرثیے لکھے، اور پہلا مرثیہ سن 822 ہجری میں منظر عام پر آیا۔ یہاں ہندو مہاراجاؤں کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ مراٹھا حکمراں، بڑودہ میں گائیکواڑ، اندور کے ہولکرز، رانی جھانسی، ساہو جی کولاپوری اور سندھیا خاندان نے عزاداری کو کافی فروغ دیا اور حکومتی پیمانے کے اوپر عزاداری کروائی۔ خصوصاً عاشور کے جلوس تقریباً پورے ہندوستان میں اٹھنے لگے، جن میں ہر مذہب و مسلک کے لوگ
پورے جذبات کے ساتھ شامل ہوتے تھے اور خاک میں غلطاں ہو کر فاقے سے علم کو اپنی اپنی کربلاؤں تک شامل ہوتے تھے اور خاک میں غلطاں ہو کر فاقے سے علم کو اپنی اپنی کربلاؤں تک پہنچاتے. اپنی شاعری میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو لانا شعراء اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے. 19ویں صدی کے آغاز سے ہی اردو اشعار اور مراثی کو کمال حاصل ہونا شروع ہو گیا. مرزا غالب سے لے کر مومن، غلام حمدانی، بہادر شاہ ظفر، امین مینائی جیسے شعراء ان میں سے قابل ذکر ہیں. میر ببر علی انیس جو سن 1803 عیسوی میں فیض آباد میں، اور مرزا سلامت علی دبیر صاحب جو سن 1803 عیسوی میں ہی دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں حضرات کا انتقال بھی تقریباً آس پاس ہی ہوا. میر انیس سن 1874 عیسوی میں اور مرزا دبیر صاحب سن 1875 عیسوی میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. ان حضرات نے کربلا سے مدینے واپسی تک کے سفر کو نہایت دلخراش انداز میں نظم کیا ہے. اردو، سنسکرت، فارسی اور بعض جگہوں پر خود اودھی زبان کا بھی استعمال کیا ہے اور استعارے نظم کیے ہیں. جیسے میر انیس علی اللہ مقامہ ایک جگہ فرماتے ہیں: اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. یا جیسے سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر، ہوا یہ شور کہ نیزے پہ آفتاب آیا. مرزا دبیر صاحب جناب شہزادی کی کربلا آمد کی کچھ یوں عکاسی کرتے ہیں: حالت تھی غیر بنت رسالت پناہ کی، بالوں سے جھاڑتی تھی زمین قتل گاہ کی. علامہ اقبال امام حسین سے روشنی لے کر ملت کی شیرازہ بندی کرنا چاہتے تھے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. بر صغیر میں آزادی کی تحریک میں شریک مولانا محمد علی جوہر سے لے کر گاندھی جی تک ہر ایک نے نظم یا نثر میں کربلا شناسی کا ذکر کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہے. حضرت جوش ملیح آبادی نے تو ہر دھڑکتے ہوئے دل کو حسینی اقدار سے درس لینے کی تدبیر سجھائی ہے. حسین اور انقلاب کے عنوان سے تو پورا مرثیہ ہی نظم کر ڈالا. اس کے ہر مصرے میں ایک پیغام نظر آتا ہے: وہ اہل حق کی تشنہ دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ. وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ. وہ دل بجھے ہوئے، وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کی بھائی پر نظریں جمی ہوئی. ایک طرف یہ مظلومیت کی جھلک اور دوسری طرف امام حسین کا اپنے اصحاب سے انہیں تنہا چھوڑ جانے کی اجازت دینا، اور اس پر انصاران امام حسین علیہ السلام کا جواب ہر دور کی نسل کے لیے ایک مشعل راہ. کیا آپ کا خیال ہے یہ شاہ ذی حشم، ہم ہیں اسیر سود و زیاں، سید کیف و کم. خود دیکھ لیجئے گا کہ گاڑیں گے جب قدم، ہٹنا تو کیا
ہلیں گے نہ دشتے وغا سے ہم، پتلے ہیں ہم حدید کے، پیکر ہیں سنگ کے، انسان ہی پہاڑ ہیں میدان جنگ کے۔ 20ویں صدی میں تو عزاداری اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حمد، نعت، مرثیہ، منقبت، سلام اور ربائی کے ساتھ ساتھ مجالس میں روضہ خوانی، پھر مرثیے کی مجلسیں اور نصاری کی مجلسیں، اور بالآخر نثری مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور بعد مجلس نوحہ خوانی اور سینہ زنی نے تو کیفیتوں کو منقلب کر کے رکھ دیا۔ حکیم زاہد حسین کی تصنیف سفینۃ البکا فی مصائب الشہداء، جو سن 1919 اور 1920 عیسوی میں تقریباً 240 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ جو فضل علی فضل نے کربل کتھا کے عنوان سے کیا۔ ابتدا میں ذاکرین اسی سے پڑھ کر مجلس کو خطاب کرتے تھے، مگر بعد کے علماء نے بھی خطابت کو ضروری سمجھا اور سب سے بڑے مرکز نجف اشرف سے واپس آ کر جب منبر پر تشریف لے گئے تو ذکر کربلا کے ساتھ دین فہمی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس مہم میں 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں علامہ سید محمد صاحب دہلوی جو ناظمیہ سے فارغ تھے اور سید محمد ہارون زنگی پوری اور مولانا مقبول احمد جیسے علماء کے سامنے زانوِ ادب طے کر چکے تھے، مجالس کو خطاب کرنے کا آغاز۔ آج بڑے بڑے علماء اور خطبہ بر صغیر سے نکل کر پوری کائنات میں جہاں جہاں اردو شناس حضرات پائے جاتے ہیں مجالس کو خطاب کرتے ہیں، اور 2 مہینہ 8 دن تک تقریباً پورے عالم شیعت میں سوگ کی گھٹا چھائی رہتی۔ کون دھڑکتے ہوئے دل کا انسان ہے جو کربلا سنے اور اس کی طرف کھنچتا ہوا نہ چلا ہے۔ ہندو حضرات، سکھ حضرات، انگریز رائٹرز اور فلاسفرز سب نے ہی ذکر کربلا میں اپنی شمولیت درج کرائی ہے۔ منشی چھنو لال لکھنوی کا سلام، گھبرائے گی زینب اگر نہ پڑھا جائے تو شام غریباں کے مناظر شاید تشنا رہ جائے۔ جناب راجندر کمار صاحب فرماتے ہیں کہ اس قدر رویا میں سن کے داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ جناب رام بہاری لال سبا کی اس فکر کو کاش ہم مسلمان بھی محسوس کر پاتے۔ کربلا میں ایک بہانہ تھا حسین ابن علی، لینے والے نے لیا تھا امتحان مصطفیٰ۔ اور آخر میں برج ناتھ پرشاد مخمور لکھنوی کے 4 مصرے اور سید حسن رضا نقوی کو دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا، نقش سجدہ بن چکا ہے ہر قدم عباس کا، گر جہاں والوں میں دیکھیں گے عقیدت کی کمی، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔